बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 30 जनवरी है, जुमेरात का दिन है और रहे नाम खुदा का। क्यों? क्योंकि बरतरी उसी को जचती है। वो कहते हैं ना कि गुरूर का सर नीचा, तो जनाबे वाला वो हो गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर होल्ड किए बैठा है, अपना तसल्लुत जमाए बैठा है, फिर अपनी सुपर पावर होने पे, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपनी फिजाइया के ऊपर एक मान जिस तरह से होता है, अमेरिका को, अमेरिकी गवर्नमेंट को अपनी इसी तरह से सुपर पावर होने के ऊपर मान है। लेकिन आज वो मान टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को एक जबरदस्त किस्म का झटका लगा है और उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यूं कह लें कि 2000 अरब डॉलर का नुकसान, $2 ट्रिलियन का जो अमेरिकी फाइटर जेट है, जो F-35, वो जनाबे वाला गिरकर तबाह हुआ है। और इस हवाले से ये कोई ऐसा नहीं कि कोई सादा सा फाइटर जेट है, ये वो फाइटर जेट है जिसके ऊपर अमेरिका बड़ा तिल मिलाता है। ये वही फाइटर जेट है जो इस वक्त इजराइल के पास है और वो फिजाइया के ऊपर बड़ा मान करते हैं। ये वही फाइटर जेट है जिसको लेने के लिए भारत जो है वो पापड़ बेल रहा है कि किसी तरीके से उसको ये फाइटर जेट्स मिल जाए। लेकिन अब जनाबे वाला यहां पर ये जबरदस्त किस्म का, इसको यूं कह लें कि अभी वो तो ये कह रहे हैं कि हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन कुछ हकायक जो है वो सामने आए कि किस तरीके से चाइना की जानिब से और रशिया की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाएगी। और चाइना ने एक बार पहले से भी ये गेम की थी और बाकायदा इनका फाइटर जेट जब साउथ चाइना सी के अंदर आया था तो वहां पर इसको जबरदस्त किस्म का झटका दिया था और EMP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसका इंजन बंद कर दिया था। अब ये क्या मामला है, किस तरीके से ये फाइटर जेट गिरा है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त ना सिर्फ ये बल्कि अमेरिका की जानिब से शाम के अंदर से अपनी फौजें निकालने का ऐलान कर दिया गया है और इजराइल तो आगे माउंट हरमोन तक जो है वो पहुंच चुका है। अब वहां पर अपना तसल्लुत बढ़ाते हुए, पहले वो जो है वो गोलान हाइट्स के ऊपर था, उसने आगे अपना वहां पर जो तामीरात जो है वो भी शुरू कर रही और वो निकलने की बात नहीं कर रहा था। अब ना सिर्फ शाम बल्कि इराक से भी ट्रंप की जानिब से अपनी फौजें निकालने का ऐलान कर दिया गया। यूं कह लें कि ये एक बिजलियां बन के गिरी हैं कि इजराइल जो है वो तो अमेरिका की सपोर्ट, अमेरिका के शेल्टर के साथ वो इस मिडल ईस्ट के अंदर अपना एक रोब, अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां पर उल्टी गेम हो गई है। यूं कह लें कि यतीम होने वाली बात गलत नहीं होगी। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखना। और फिर प्यूटन को मारने की कोशिश जो है वो की गई है। इस हवाले से अमरीकी जो सहाफ़ी है उसकी जानिब से भांडा फोड़ा गया, पूरी स्टोरी उसने ब्रेक की। और फिर दूसरी जानिब जो इस वक्त रूसी कह लें कि वजारत खारजा और फिर उनकी जानिब से ये रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि किस तरह से जो रूसी सदर के ऊपर हिट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये बड़ा मनसूबा नाकाम हुआ, जिसके बाद रूसी सदर की जानिब से एक खतरनाक हुक्म जो है वो जारी किया गया। वो क्या है, तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो खबर है CBS न्यूज़ की जानिब से रिपोर्ट किया गया, जो कि अमरीकी जो फाइटर जेट F-35 है जो कि गिरा है और उसको लेकर उसका जो बीच में पायलट था उसने इजेक्ट करके वो सेफली उसने लैंड किया, लेकिन इसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। और क्योंकि छुपाने की इस वजह से इनके जो अमेरिका के पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जो फाइटर जेट है वो यही है और इसी बेस के ऊपर वो अर्निंग भी कर रहे हैं और इसको बेच के भी। लेकिन इस वक्त जो अमेरिकी कह लें कि फौज है उनके पास, अमेरिकी फिजाइया के पास 630 जो ये F-35 फाइटर जेट्स हैं, बाकी 400 समथिंग 427 के करीब फिजाइया के पास हैं, फिर उनकी बहरिया और दीगर के पास बाकी जितनी भी हैं वो हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये फाइटर जेट जो है वो इतना ज़बरदस्त किस्म का फाइटर जेट है जिसको लेकर जो कह लें कि सिचुएशन मुकम्मल तौर पर तब्दील होती है। क्यों? क्योंकि जो एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि सुपरसोनिक स्टेल्थ स्ट्राइक फाइटर जेट है और ये एक एयर सुपेरियरिटी स्ट्राइक मिशंस के अंदर नंबर 1 माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और फिर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनसाइंस के हवाले से जो कैपेबिलिटीज हैं वो जबरदस्त किस्म की हैं। लेकिन इसके बावजूद जब ये फाइटर जेट गिरा है, इसको लेकर CBS की जानिब से न्यूज दी गई। उन्होंने बताया F-35 फाइटर जेट क्रैशेस एट अलास्का एयरफोर्स बेस आफ्टर पायलट इजेक्ट्स। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त F-35 फाइटर जेट है वो क्रैश हुआ अलास्का एयरफोर्स बेस के करीब, जहां पर पायलट ने इजेक्ट करने में वो जो है वो कामयाब हुआ। यहां पर बाकायदा तौर पर उन्होंने डिटेल में लिखा, उन्होंने बताया कि फिजाइया का एक पायलट
ایک F-35 لڑاکا طیارے سے باہر نکلنے کے بعد محفوظ ہے، جو پھر منگل کو الاسکا میں ایلسن ایئر فورس بیس پر گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ واقعہ رات 12:49 کے قریب پیش آیا اور بیس کمانڈر کرنل پال ٹاؤن سینڈ کے مطابق جو مقامی وقت اور وجہ کی تفتیش جاری ہے۔ میں تفتیش آپ کو بتاتا ہوں جو گیم آگے ہو رہی ہے۔ فضائیہ نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ طیارہ تربیتی مشن پر تھا اور لینڈ کرنے کے لیے طیارہ تیار ہو رہا تھا کہ اندرون پرواز ہنگامی صورتحال پیش آ گئی، جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہاں پر کچھ اور کھل کر سامنے آئی ہے کہ چائنا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا اور رشیا، کیونکہ ان کے پاس وہ EMP ٹیکنالوجی موجود ہے، اور چائنا نے تو اس کا مظاہرہ 2020 کے اندر جب امریکہ کی جانب سے اس کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی گئی تھی، ساؤتھ چائنا سی میں اس کے فائٹر جیٹس جو ہے وہ آئے تھے، اور وہاں پر پہلے ان کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی تھی، اور وارننگ جاری کرتے ہوئے ایک فائٹر جیٹ کا انجن جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ کا یہ ہوا تھا جب وہ گرتے بچا تھا، اور پھر دوبارہ سے وہ اس کو لوز کیا گیا، اس کو چھوڑا گیا تھا۔ تو اب یہی خبریں آ رہی ہیں، اس کے اوپر تحقیقات بھی جاری ہیں، اور کہا انڈیکیٹ اس وقت بھی چائنا کے اوپر ہی الزام لگایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ چائنا کی جانب سے یہ ساری گیم کی گئی، اور اب اگین جو ہے وہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا نے تو ابھی 2 دن پہلے بھی جو ڈیپ سیک کے نام سے جو ایک ایپلیکیشن تیار کی، اس نے پورے کا پورا منظرنامہ وہاں پر تبدیل کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ایک زبردست قسم کا جھٹکا جو امریکہ کو لگا، کیونکہ وہ چیٹ GPT کے تھرو اپنا ایک کہہ لیں کہ ایک بزنس اس کو بڑھا رہے تھے، لیکن چائنا نے اس کو مکمل طور پر فری اپلیکیشن جو ہے وہ دے دی، اور تمام تر فیچرز جو کہ چیٹ GPT کے اندر ہے اس سے بھی بڑھ کے وہ اس کے اندر فیچرز تھے، اور اب وہ تقریباً $7 ارب میں تیار ہونے والی جو ڈیپ سیک ہے اس نے ان کو پچھاڑ کے رکھ دیا، اور چائنا نے اپنا بدلہ لیا کہ انہوں نے چپس اور دینے سے انکار کیا تھا، بین لگایا تھا، ان کے چائنا کے اوپر کچھ سینکشنز عائد کی گئی تھیں، اور اب اسی کا جھٹکا زبردست قسم کا ان کو دیا گیا۔ اور اس سے بڑھ کر اب ایک اور چیز جو سامنے آئی، اور اب یہ جو حالات ہیں اس کو دیکھا جائے تو یہاں پر فائٹر جیٹ کا گرنا، اس کے اوپر جو ہے دوبارہ سے امریکہ کی طرف سے بھی چائنا کے اوپر الزامات جو ہے اور رشیا کے اوپر جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری جانب اس وقت جو اسرائیل کو تگڑا جھٹکا لگا، اور اسرائیل کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک چیمپئن بننے کی کوششیں کر رہا ہے اور مکمل طور پر اپنا تسلط بنانے کی کوششیں کر رہا ہے، تو یہاں پر ابھی ٹرمپ کی جانب سے ایک کل شام کو یہ خبر جاری کی گئی اور کہا گیا ٹرمپ انٹینڈس ٹو withdraw US troops from Syria۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ جو ہے وہ US ٹروپس جو ہیں، US فوجی، وہ شام سے نکالنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ٹرمپ's intention to pull thousands of US troops from Syria will raise significant concern in Tel Aviv۔ Israel's official public broadcast Kan reports، کان جو ٹی وی چینل ہے اس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے ہزاروں فوجی وہاں سے نکال لیتا ہے تو اس کا ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ جو ہے وہ تل ابیب کے اوپر آئے گا۔ اب ہوگا کیا؟ دیکھیں، منگل کو اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شام سے ہزاروں فوجی جو ہے وہ واپس بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اسرائیل کے سرکاری عوامی نشریاتی ادارے کان نے رپورٹ کیا کہ وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکاروں نے اپنے اسرائیلی ہم منصبوں کو ایک پیغام پہنچایا جس میں اشارہ کیا گیا کہ صدر ٹرمپ شام سے ہزاروں امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس میں مزید کہا گیا کہ شام سے امریکی افواج کے انخلاء سے تل ابیب میں اہم خدشات پیدا ہوں گے۔ اور دسمبر میں پینٹاگون کے اعلان کے مطابق شام میں امریکہ کے تقریباً 2000 فوجی جو ہے وہ تعینات ہیں، اور اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹس کا کہنا ہے کہ یہاں شام میں جو کوہ ہرمون کا اس نے دورہ کیا اور اسرائیل کے پچھلے مہینے اپنے جو فوجی ہیں وہاں پر تعینات کیے، اس کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد وہاں غیر معینہ مدت تک فوجی برقرار رکھنے کے حوالے سے اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ہم دشمن قوتوں کو شام کے جنوب میں یہاں سے سویدا، دمشق کے محور تک سیکورٹی زون میں قدم جمانے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم کسی بھی خطرے کے خلاف کارروائی کریں گے، کارٹس نے یہ کہا تھا۔ لیکن اب دسمبر میں جب بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے والے جو شامی دھڑوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر اپنے کنٹرول کو بڑھا کر ماؤنٹ ہرمون کے غیر فوجی علاقے کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کر لیا تھا، لیکن اب جب وہاں سے فوجیں نکل جائیں گی
وہ بھی جو کرد لڑ رہے ہیں وہاں پر، اس نے امریکہ نے یہ ڈیسیژن لیا، ٹرمپ جو ہے وہ جنگیں بند کروا رہا ہے، اس نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، میں اپنی میک امریکہ گریٹ اگین کا جو نعرہ لگایا اس کو فلفل کرنا ہے، اور کوئی بھی غیر ضروری جو اخراجات ہیں ان کو کٹ لگانا ہے، اور یہاں پر میرے جو فوجی ہیں ان کو واپس بلایا جائے گا، جن جن کو خدمات چاہیے ہوں گی وہ بلائیں گے، ہم وہاں پر دیکھیں گے کہ جو اپنا ڈیفنس سسٹم ہے، تھاٹ ڈیفنس سسٹم، جتنا بھی ایکسپینس آئے گا وہ آگے میٹ کریں گے، تو ہم سروسز دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں پر جا کے بیٹھیں، ہم اپنے معیار زندگی، اپنے لوگوں کا معیار زندگی ان کو بلند کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی فوجیں وہاں سے بھی بلا رہے ہیں، اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے ان کے جہاز جو ہے وہ اڑے تھے، اڑنے کے بعد انہوں نے عراق کے تھرو ہو کر جو ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، تو اب وہ اگر نہیں ہوگا تو ایران تو پہلے ہی مکمل طور پر تیاری کر کے بیٹھا ہے، تو یہ اسرائیل کو ایک تگڑا جھٹکا لگا ہے۔ میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسری جانب اس وقت جو ہے وہ جناب والا ماسکو کے اندر جو سچویشن ہے وہ بھی تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اب یہاں پر جو پیوٹن ہے اس کی جان لیوا حملہ اس کو لینے کے حوالے سے کہا گیا، اور اس کے لیے خبر جو ہے وہ سامنے آئی، جس میں باقاعدہ طور پر جو AKMU جو ادھر کا نیوز ہے، نیوز پیپر، اس نے یہ رپورٹ کیا، اس نے بتایا پیوٹنس assassination plan is a shortcut to nuclear war Biden and Blinken should investigate۔ اس نے کہا کہ جو اس وقت پیوٹن ہے اس کی اسیسینیشن پلان کو لے کر ایک شارٹ کٹ جو نیوکلیئر وار ہے وہ اس طرف معاملہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ بائیڈن اور جو بلنکن ہے وہاں جو انویسٹیگیشن ہے ان کے بارے میں جو تیاریاں ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی یہ بات نہیں ہے۔ جو ٹکر کارلسن ہے جو کہ ایک امریکی صحافی ہے، اس کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا تھا، اور وہاں پر جو اس نے سٹوری بریک کی اس نے تو ہلا کے رکھ دیا۔ جو امریکی صحافی ہے ٹکر کارلسن، اس کے بیان نے، جو اس کی رپورٹ نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو قتل کرنے کی کوشش کی، مکمل تحقیقات کی جانی چاہیے اور ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، اور اس رائے کا اظہار ریاست ڈوما کے اسپیکر ویاچسلاو وولڈن نے کہا، اور یہاں ٹکر کارلسن نے جو کہا کہ اسے سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ گزشتہ روز امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ نے پیوٹن کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہ تجویز سابقہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے دی تھی۔ ٹکر کارلسن نے جو کہا اس کا مکمل مطالعہ کیا جانا چاہیے اور بائیڈن اور بلنکن دونوں کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ وولٹن نے اپنے ٹیلی گرام چینل کے اوپر اس کے اوپر بات کی، اور یہ باقاعدہ طور پر اس نے کہا کہ میں آپ کو چند حقائق بتاتا ہوں۔ ہنگری اوربان کے وزیر اعظم پر حملے کی تیاری تھی جسے ٹال دیا گیا، اور سلوواکیہ فیکو کے وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ ان کی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کے خلاف بھی جو یہی ایک کوشش جو ہے وہ کی گئی، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی، کیونکہ ٹرمپ کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ان کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ بچ گئے تھے۔ تو یہ جو سینیریو ہے یہ اب کھل کر سامنے آ رہا ہے، جس کے بعد اب جو روس ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی گیم کی گئی تو پھر نیوکلیئر جنگ سے کوئی نہیں روک سکتا، پھر اگلا جو پلان ہے وہ یہی ہوگا، اور اسی طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔